وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 8. آج کا درس جو ہے اس کا موضوع کیا ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہرے پن کی گرانی ہے. سو آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 8. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں بھرے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے، الحکیم اور دانا ہے. سامعین کرام، گزشتہ مضمون ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے مقصد کے راستے پر نہیں چلتے، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں اور اس کے لیے وہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور ان کو علم نہیں ہے حقیقت کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی جو مقصد پیدائش ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. سامنے کرام، اور اگر ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، احکامات، اور سیدھے راستے کی طرف بلایا جاتا ہے، واللہ مستکبرن، وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی منہ پھیل لیتے ہیں گویا کہ انہوں نے داعی حق کی بات کو سنا ہی نہ ہو اور گویا کہ وہ بہرے ہوں، تو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، دردناک عذاب. آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. آپ نے ترجمہ سنا، ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں اگر آپ سوچیں قرآن میں ہمیشہ اکٹھی آتی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. تو ایمان اگر دیکھیں سامعین کرام، ایمان کا جو حقیقی معنی ہے وہ یقین کر لینا ہے. یقین کس بات پہ؟ اپنے مقصد حیات پہ، اپنے مقصد پیدائش پہ، اپنے مقصود پہ، کہ میرا اللہ تعالیٰ ہی میرا منزل، اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود ہے، وہی میرا محبوب ہے. اس کے علاوہ کوئی نہ میرا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے.
یہ ایمان کا میں نے آپ کو مختصر سا تعارف کرا دیا کہ ایمان اسے کہتے ہیں۔ ایمان جیسا کہ مشرکوں کا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ ایمان وہ تو مشرکوں کا بھی تھا، لیکن جو ایمان ہمیں مطلوب ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے، یعنی یہ آپ کو علم ہو جائے کہ آپ کون ہیں، نمبر ایک۔ پھر آپ کا مقصد پیدائش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیوں کیا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہدایت کی مجھے ضرورت کیا ہے، اور آپ کے یقین آ جائے کہ ہاں ہدایت خداوندی پر عمل کرنے سے ہی میری نجات ممکن ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ حضور کے راستے پر چلا جائے۔ سامنے کرام تھوڑا سا میں بات کو بڑھاؤں گا نہیں، لیکن صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان کا میں نے مطلب بتا دیا، ایمان کا مطلب یقین، اس کی بھی میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی، اور عمل صالح وہ عمل جو آپ کے یعنی عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ زندگی ایسی زندگی جو کہ آپ ایسی زندگی گزاریں جو کہ آپ کو آپ کی منزل سے قریب تر کر دے، یہ عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک منزل نہ ہو، سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ جب تک ہمارا محبوب واحد، مقصود واحد، معبود واحد نہ بنے، تو پھر ہم جو بھی اعمال کریں گے وہ اعمال صالحہ نہیں کہلا سکتے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ایمان، جب تک ایمان نہ ہو اعمال غیر صالح رہتے ہیں۔ جب تک ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو انسان کو اپنے مقصد حیات پہ، اپنے اللہ تعالیٰ پہ کہ وہی میرا مقصود و محبوب ہے، تو پھر کوئی عمل بھی ہو سامعین کرام وہ عمل صالح نہیں رہتا، وہ عمل بد بن جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیں یہ جملہ بہت آتا ہے قرآن میں، لیکن آپ کو اس کا مطلب جان لینا چاہیے، اور میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھیں بامقصد زندگی اور اس کے لیے جد و جہد، کوشش، جد و جہد، یہ عمل صالح ہے۔ بے مقصد زندگی کے بعد جو بھی عمل ہوگا وہ عمل غیر صالح ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال پھر باقی تو تفصیلات ہیں، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں تھوڑا سا، اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں، قرآن پاک کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، اس میں تاکیدات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو انا، بے شک، یہ تاکید ہے سامعین کرام، اس میں زور ہے، اور یہ جدا کرتی ہے ان لوگوں سے جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں اور وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ ایک مختلف، اس کے برعکس جو گروپ ہے لوگوں کا، تو وہ ایمان والے ہیں۔ یہ جن لوگوں کا تذکرہ گزرا ہے نا سامعین کرام، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ ایمان والے نہ تھے۔ ایمان والے نہ تھے کیا مطلب؟ ان کا اللہ مقصود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ان کی منزل نہیں تھی، اور قرآنی آیات کا یہ عملاً تمسخر اڑاتے تھے، اور تکبر کی روش انہوں نے ایک اختیار کر لی تھی۔ یہ ساری صفات سامعین کرام اگر آپ دیکھیں تو ہم میں من حیث القوم پائی جاتی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ بہرحال میں نے بیان کر دیا اس کے بارے میں۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا، میں تاکیدات کا تذکرہ کر رہا تھا سامعین کرام۔ اگر ٹیکسٹ کو آپ دیکھیں گرامر کے حساب سے، اس میں ایک جملہ ہے لہم کا، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، جنت ہے، لہم ان کے لیے۔ اور یعنی کیا مطلب؟ کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تو وہ لوگ خبردار ہو جائیں سامعین کرام،
اس جملے سے وہ لوگ سبق سیکھ لیں اور خبردار ہو جائیں کہ جن کا ایمان نہیں ہے حقیقی طور پہ۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایمان جو ہے وہ ایمان سے، یقین سے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو تفصیل بتا بھی چکا ہوں کہ جو بھی ہمارا یقین ہوگا، اس کے جو بھی ہماری سوچ ہوگی دنیا کے متعلق، اس سے ہمارا ایک یقین پیدا ہوگا، جو سوچ ہوگی اس سے یقین پیدا ہوگا، یقین سے پھر اعمال، یعنی یقین کے مطابق ہم عملی زندگی گزارتے ہیں سامعین کرام، ہماری سوچیں وغیرہ پھر اسی کے مطابق ڈھلتی رہتی ہیں، کام بھی اسی کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس میں زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ جو معاشرہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک بے مقصدیت والا معاشرہ ہے، ظاہر داری ہے، لوگوں نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں نے اس کو آپ کو قرآن کی روح سے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو لوگ دنیا کی میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اس پہ ردوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اور جو میری احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا دوسری جگہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تفصیل ہے سامعین کرام۔ یہاں میں تاکیدات کا تذکرہ کر رہا تھا، لہم جنات، ان کے لیے جنت ہے۔ تو باقی سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے خوش فہمیاں قائم کر رکھی ہیں، وہ ان آیات کا مطالعہ کریں اور اپنی جو امیدیں ہیں وہ اس کو حقیقت کے مطابق کر لیں کہ اگر آپ نے جنت میں جانا ہے، نعمتوں والی جنت میں، آپ کو ایمان باللہ صحیح طریقے سے لانا ہوگا اور اس کے لیے پھر کوششیں بھی کرنی ہوں گی، تو تبھی آپ جنات نعیم کے، نعمتوں والی جنت کے حقدار ہوں گے۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز۔ یہاں دیکھیں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، بے مثل غالب ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا جو کہا جا رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس کی طاقت کے مظاہر تو آپ کے سامنے ہے سامنے کرام۔ مٹی سے اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں پیدا کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ مٹی سے آپ کوئی چیز مٹی سے، یعنی کارخانے میں ایک طرف مٹی ڈالیں اور پھر جو ہے اس سے کوئی چیز پیدا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے سامنے کرام، اللہ کی طاقت ہے، اور یہ ایک زبردست حکیم اور غالب ذات ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اسے، زبردست اور دانا، ہر چیز، یعنی کسی چیز میں کوئی کجی نہیں ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں کیا تم کوئی کمی دیکھتے ہو؟ فرجع البصر، دیکھو، نظر اٹھا کے دیکھو، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی نقص نظر آ رہا ہے، کوئی کمی نظر آ رہی ہے، کوئی فطور نظر آ رہا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، دوبارہ اٹھا لو، نظر دوبارہ اٹھا کے دیکھو، اچھے طریقے سے دیکھو، خوب غور کر کے دیکھو کہ کیا کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے؟ نو، کمی تو کوئی بھی نہیں ہے سامنے کرام۔ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب، بے مثل غالب اور دانا۔ اس کی آپ دیکھ لیں سامنے کرام، جب اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھ لیں، اس کائنات کو دیکھ لیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیں، تو پھر
مطلب یہ ہے سامعین کرام، اس میں عزیز الحکیم میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، یعنی اس آخر کیوں اس آیت کے ساتھ جو ہے العزیز اور الحکیم کے صفات بیان ہوئی ہیں۔ عام طور پہ سامعین کرام ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں ہمیں نہ تو دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہے، نہ قبر کی زندگی کا یقین ہے، اور نہ قبر کے عذاب و ثواب کا یقین ہے، نہ روز محشر کا یقین ہے، نہ جنت کا یقین ہے، نہ دوزخ کا یقین ہے۔ یہ ساری زندگی، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ ہمیں اگر یقین ہے تو صرف ظاہر دنیا پہ، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، یہی آپ کا ایک وتیرہ ہے، ایک روش ہے آپ کی۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک ہم سامعین کرام اصل میں جو فضا بنی بھی ہے وہ ایک بے یقینی کی فضا ہے۔ لیکن اگر میں اس بات کو واپس لے لوں، یہ جو جملہ میں نے کہا ہے، اگر میں اس کو واپس لے لوں اور ایک نیا جملہ آپ کے سامنے، آج کل بہت زیادہ یقین کی فضا ہے، بے یقینی کی نہیں ہے، اور یقین سارا کے سارا ظاہر پہ ہے، باطن پہ تو یقین نہیں ہے۔ ابھی ہم سورہ روم میں پڑھ چکے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن آخرت یعنی باطن سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اور یہ 120% سامعین اکرام ہم پہ فٹ آتی ہے یہ آیت، کہ ہم دنیا کے ظاہر کے بارے میں، دنیا کے نفع و نقصان کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو باطنی دنیا ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، ہماری یقین کی جو بھی کیفیت ہے، یقین ہے یا نہیں ہے، جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ، میں، ہم سب نے یعنی مرنا ہے، وفات پانی ہے، منتقل ہونا ہے، انتقال کرنا ہے۔ پھر دوسری حقیقت یہ ہے کہ ایک قبر کی زندگی ہے، ثواب قبر اور عذاب قبر، یہ ثابت ہے قرآن سے سامعین کرام۔ تو اس کا بھی آپ نے سامنا کرنا ہے، ہم سب نے سامنا کرنا ہے قبر کی زندگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے۔ اور دیکھیں یہ منزل تو فوری طور پہ آنے والی ہے، کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے، یعنی کوئی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ یعنی دنیا کے لیے تو ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو فوری طور پہ ہمیں جن حالات کا سامنا ہونے والا ہے، قبر کی زندگی کیا ہے، وہاں آپ یعنی موت کے وقت سے آپ کی مہلت، نزع کے وقت سے آپ کی مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، ایک نئی صورتحال میں آپ داخل ہو جائیں گے جس کا ظاہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہاں تو آپ کا تمام اڑنا بچھونا ظاہری ظاہر ہے، یعنی آپ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ظاہر کی سوچوں میں گم رہتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں سامعین اکرام کہ ہمارے یہ بہت آسان ہے کہ اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہماری سوچیں کیا ہیں یا مقصد کیا ہے زندگی کا، آپ دیکھیں آپ کی ایشوز کیا ہیں، آپ کے مسائل کیا ہیں، ایشوز کیا ہیں۔ عام طور پہ سامعین اکرام ہمارے جو مسائل ہیں ان تمام کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، ظاہر دنیا سے ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطن ہے، جو وقت آنے والا ہے، قبر کی زندگی ہے، روز حشر ہے، روز حساب کتاب ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لوگ قبر کے لیے عام طور پہ اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں، عام طور پہ لوگ قبر کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ دنیا کے لیے سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ دنیا کے لیے تو ہم کافی سوچیں وغیرہ رکھتے ہیں، اور عام طور پہ دیکھیں ہماری سوچیں جو ہیں وہ ظاہر تک محدود ہیں،
لیکن یہ آیت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس میں العزیز الحکیم کا کہ الفاظ کیوں، یہ صفات کیوں آئی ہیں، اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے پہ یا اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ہمیں ایسا یقین نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے۔ اب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، یا مثال کے طور پہ ہم اگر کہہ لیں کہ جیسے کہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوزخ، یہ قبر جو ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، تو ہم اس پہ سوچتے تو نہیں ہیں، اور ظاہری سی سوچ ہے کہ ایک 50 برس پرانی قبر ہے تو اس میں اگر مسلمان ہے یا کافر ہے، عام مسلمان ہے، جو خاص ہوتے ہیں ان کی تو قبر آراستہ ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ جو ایک نیک مسلمان ہے وہ بھی تو مٹی ہو جاتا ہے، وہ بھی تو مٹی ہو جاتا ہے۔ آپ نیک اور بد کی قبر کو دیکھیں، ایک سی ہوگی، حالانکہ ایک نے نیک زندگی گزاری ہوگی، ایک نے بد زندگی گزاری ہوگی۔ قبر کھول 50 سال بعد قبر کو کھود کے دیکھیں تو وہ ایک سی ہوں گی۔ اب دیکھیں قبرستان میں سعودی عرب میں ہم نے سنا ہے کہ وہاں کوئی خاص مدت ہے، پھر قبروں کو ہٹا کے یعنی وہ پرانی قبرستان کو ہوار کر کے اس کو دوبارہ تیار کیا جاتا ہے، اس میں دوبارہ مردے یعنی پرانے مردے اکھیڑ کے، یا جو بھی اطلاع ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اکثر یہ قبرستان ہمارے خاص طور پہ علاقے میں یہ بعض قبرستان بھر گئے، تو وہاں کے گورکن یا محلے والے پرانی قبروں کو دیکھتے ہیں جو مٹ گئی ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے جب وہ یعنی نئے مردے کو دفن کرنے کے لیے، تو وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ جب کھدائی کرتے ہیں تو وہ اس میں ہڈیاں نکل آتی ہیں، وہ ہڈیاں پھر وہ کہیں اور دفنا دیتے ہیں اور نئے مردے کے لیے جگہ تیار کر لیتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا۔ تو ایک تو یہ عزیز الحکیم کی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، قادر ہے اور بے مثل غالب ہے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایمان والوں کو دوبارہ زندہ کر کے وہ جنت میں داخل کر دے اور وہ ابد الآباد تک وہاں رہیں، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، حکمت دانا ہے۔ وہ کیسے کرے گا یہ اس کا کام ہے۔ دانائی جو ہے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ اس کی دانائی جو ہے قدرت اور دانائی وہ اس کائنات میں پھیلی بھی ہے، اس کے وہ کچھ محتاج بیان نہیں ہے سامنے کرام۔ لیکن ایک اور بات سامنے کرام، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس پہ اتنی تاکیدات لے آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وعد اللہ حقا خالدین فیہا، وعد اللہ حقا، ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہاں جائیں گے؟ نعمتوں والی جنت، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ دیدار الہی، دیدار الہی سب سے، اور قرب الہی، یہ قرب الہی اور دیدار الہی، یہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ باقی جو نعمتیں ہیں وہ تو ان نعمتوں کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی ہمارے وہم و گمان سے بالا ہیں، لیکن ملاقات اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے۔ یہ قرب الہی تو خیر یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو میسر ہے، لیکن جنت کی بات تو علیحدہ ہے، وہاں تو اسباب کے پردے ہٹ جائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی آشکارا کر دی جائے گی، یعنی پردہ اٹھا دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو جو بھی لوگ ہیں
جو مجرمین ہیں ان کو پکارا جائے گا کہ تم سجدہ کرو، کیونکہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہاں آخرت کی تو ایک ہی طاقت ہے سامعین کرام، ایک ہی طاقت تو اب بھی ہے، لیکن وہاں تو یوم تبلی السرائر، اس دن راز کھل جائیں گے، پردہ ہٹ جائے گا. تو یہ مجرمین سے وہ ہوگا، مومنین تو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن جو مجرمین ہے تو ان سے سجدہ ہو نہیں سکے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو طاقت ہی نہیں ہوگی سجدے کی. کتنی بڑی بدبختی ہے سامعین کرام کہ رب کا دیدار عام ہوگا، لیکن نہ تو مجرمین جو ہے نہ تو دیدار کر سکیں گے. وَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، قیامت کے دن یہ مجرمین جو ہے جنہوں نے اللہ کو مقصد منزل نہیں بنایا، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزارتے رہے، تو یہ لوگ جو ہیں رب سے پردے میں ہوں گے. وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ، اور قرآن کی دوسری آیت ہے کہ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. تو بہرحال یہ سامعین کرام بعد اللہ حقا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر ان نعمتوں کے لیے جو یقینی ہیں ان کے لیے کیوں نہ زندگی گزار دی جائے، ان کے لیے کیوں نہ کام کیا جائے، اور کیوں نہ اپنا رخ دنیا سے یعنی مقصد حیات کو ہم تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کو بنا لیں، جیسا کہ ہم نے دنیا کو مقصود بنایا ہے. تو یہ چیزیں، یہ جو نعمتیں، یہ جو وعدے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر اس پہ تاکید بھی کر رہا ہے کہ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، تو کیوں نہ ان وعدوں پہ یقین کر لیں 100%. یقیناً ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے وعدے پہ ہم بھروسہ نہ کریں، بن دیکھے بھروسہ نہ کریں. بس اللہ سچا ہے، اور بس ساری باتیں، سارے وعدے اس کے سچے ہیں. تو پھر بات یہ ہے کہ کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ اپنے آپ کو جنتیوں میں شامل کر لے انسان. اور یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے ابھی ہمارے لیے، ایک موقع ہے، ایک مہلت ہے کہ ہم اپنا رخ ظاہر سے پھیر کے باطن کی طرف کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. As for those who believe and do good deeds, for them are the gardens of bliss. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Dwelling therein forever. The promise of God is true. He is the mighty, the wise. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.